بہت شکریہ جی۔ انصار الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جو ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے۔ ہم چاہیں گے وہ بتائیں کہ کس شہر سے ہیں، اپنا مختصر تعارف بھی کروا دیں اور ایک جامع سا صدارتی خطبہ بھی ارشاد فرمائیں۔ پھر اگر موقع ملا تو ہم اس موضوع پر ان کا پورا خطاب رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب انصار الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو صحت و سلامتی سے نوازے۔ آج اچانک اس گروپ میں مجھے آنا پڑا۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، انتہائی صاحب علم لوگ اور ہمارے جو ہے اساتذہ یہاں موجود ہیں۔ میں مختصراً ظاہر ہے وہ نیٹ کی وجہ سے پوری گفتگو نہیں سن پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں کوئی آپ ہمیں وقت دے دیں تاکہ اس پہ ہم بات کر سکیں۔ اب مختصراً جو کچھ میں نے سنا ہے اس حوالے سے پوائنٹس کی شکل میں صرف اتنا میں عرض کروں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ابتدائی زندگی کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نہایت شریف، دیانتدار، محنت کش، دین و مذہب سے لگاؤ رکھنے والے، ایثار و قربانی کا جذبہ رکھنے والے، عورتوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھنے والے، اور سلسلے نسب کے اعتبار سے قابل فخر تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت و پرورش میں اخلاقی قدروں کا خیال رکھنے کا اہتمام اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے قبیلے میں بالعموم اور خاندان میں بالخصوص دختر کشی یعنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم مروج نہیں تھی۔ ورقہ بن نوفل جیسے مذہبی رجحان رکھنے والے عالم سے حالات و واقعات پر گفت و شنید کا سلسلہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہ صرف اس قسم کے علمی لوگوں سے استفادہ کرنا پسند فرماتی تھی، بلکہ ان علمی مجلسوں سے آپ علم و معرفت اور فکر و شعور کی صفت سے متصف ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت میں تلاش حق کی جستجو کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کھیل کود اور وقت کو ضائع کرنے والے دوسرے عوامل سے خالی دکھائی دیتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے عبارت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات پیکر شرم و حیا تھی، اور آپ عرب کے آزاد ماحول میں بھی مکمل پردے کا اہتمام کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت کے اکثر پہلو سیرت نگاروں کی نظروں سے اوجھل رہے، کیونکہ آپ گھر کی باتوں کو گھر تک ہی محدود رکھتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت میں سنجیدگی کی فضیلت پائی جاتی تھی، اس لیے آپ کی نگاہیں ہر مسئلے کے عواقب کی تلاش میں ہوتی تھیں، جس کی بنیاد پر آپ کی گفتگو حقیقت پر مبنی اور بہت جلد لوگوں کی طبیعتوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ معاشرے میں مال و دولت کے اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ملکۃ العرب اور کردار و عمل میں طاہرہ اور سیدۃ القریش اور معاشرے کے مظلوم و بے بس انسانوں کی خدمت کر کے ام المساکین جیسے القاب سے معروف تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت میں ذہانت کی جو فضیلت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں ہونے والی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عادات و اطوار اور نیک سیرت اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ آپ کسی ایسے شخص کے حوالے عقد میں رہے جو دور جاہلیت میں پروردہ ہو۔ آپ ایسے قبائل میں بیاہ ہی نہیں کر سکتی تھی، شادی ہی نہیں کر سکتی تھی جہاں عورتوں کے بارے میں بالعموم اور لڑکیوں کے بارے میں بالخصوص منفی سوچ رکھتے ہوں۔ تاریخ
سے یہ بات ثابت ہے کہ بنو مضر، بنو خزاعہ اور بنو تمیم والے باقاعدگی سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سابقہ 2 یا 3 شوہروں کو مذکورہ قبائل سے ثابت کرنا نہ صرف کمزور دلیل ہے بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عادات و اطوار اور نیک خیالات پر مبنی شخصیت کے بھی منافی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے تک ان تمام عرب امراء و رؤساء کے رشتوں کو ہم پلہ نہ ہونے کی بنا پر ٹھکراتی رہی۔ ظاہر بات ہے آپ شادی کرنے کے لیے ایک ایسے شریک حیات کی انتظار میں تھی جو اخلاق و عادات اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے آپ کا ہم پلہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور آپ کی تجارت ایسی کامیاب رہی جس کی وجہ سے آپ نے آئندہ کے لیے اپنے تمام تجارتی قافلوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا شروع کیا، اور اس عرصے میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، خصوصاً شام کے تجارتی سفر کی پوری رودات اور نستورہ راہب کی بیان کردہ معلومات کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ کیا واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر آپ کے معیار پر پورا اترتے ہیں، اس لیے آپ نے پیغام عقد بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ پوری دولت اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہی دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں بھی کام آئی۔ ظاہر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سخاوت و فیاضی کا ایک عظیم مظاہرہ کیا تھا جس کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت کے اس پہلو کو کبریٰ یعنی بڑا ہونے کا سند دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت و ثروت جہاں گھریلو اخراجات کے ضمن میں خرچ ہوتی رہی تو وہاں تعمیر کعبہ، قدرتی آفتیں، زائرین کعبہ کا کھانا کھلانا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، غلام و کنیز اور ہجرت حبشہ جیسے کاموں میں بھی خرچ ہوتی رہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت عقد رسول سے پہلے آپ ایک مثالی انسان، ایک سماجی کارکن اور ایک کامیاب تاجرہ کے طور پر معروف تھی، جبکہ بعد عقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کے طور پر ملتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی کی ابتدا ایثار و قربانی سے شروع ہوتی ہے اور ایثار و قربانی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سادہ طبیعت اور محنت و لگن سے نہ صرف اپنے شوہر کو گھریلو معاملات اور مالی پریشانیوں سے دور رکھا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور مجازی اولاد کی ماں بننے کا شرف بھی آپ ہی کو نصیب ہوا۔ چنانچہ آپ کی تربیت میں رہ کر جن بچوں نے آگے چل کر عزت و شرف کے مراتب کو طے کیا ان میں علی ابن ابی طالب، زید بن حارثہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا شامل ہیں۔ حضرت نے جب شادی کے بعد غار حرا میں عبادت و ریاضت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ نہ صرف ان تمام مراحل میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں بلکہ حضرت کی زبانی جبریل کی آمد اور نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہونے کا واقعہ سن کر آپ پر سب سے پہلے ایمان لائی اور آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ کی یہ سیرت اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی آپ ایک حقیقت شناس اور تلاش حق میں مصروف تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک حق کا پیغام پہنچا تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ بالفاظ دیگر آپ ایمان و یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں۔ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کو یہ انفرادی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل امین نے آپ کو سلام بھیجا۔ اس طرح مذکورہ احادیث سے یہ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل امین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب پیغام سلام سنا تو اس کے جواب میں جو کلمات ادا کیے وہ یہ تھے: اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام، یعنی اللہ عام بندوں کی طرح جواب سلام کے منتظر نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات بذات خود سلامتی ہے۔ آپ کے اس جواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ واقعی علم و معرفت کے
اعلیٰ معیار پر فائز تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ایسا ماحول فراہم کیا جو باہر کی دنیا سے نہ صرف مختلف تھا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قدم رکھتے ہی ان تمام مشکلات و پریشانیوں کو یکسر طور پر بھول جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت کے دکھ درد کو بانٹ دیتی تھی، تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا عزم اور حوصلہ لے کر دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ یہی امداد و اطاعت کا پہلو اتنا شاندار تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے رہے اور بارہا امہات المومنین کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کو بیان فرمایا، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور تحفہ و طائف کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اس ضمن میں یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مومن کا جو نقشہ پیش کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کردار و عمل اس آیت کا مصداق معلوم ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور ظاہر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پوری سیرت خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کے ضمن میں اٹھائے جانے والے مصائب و مشکلات اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو نہ صرف قربان کیا تھا بلکہ آپ نے ایک مکمل مومنہ ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ شیب ابی طالب میں محصور لوگوں کی خدمت اور مدارت کا فریضہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ اپنے حسن انتظام کے ذریعے ان سب لوگوں کو مطمئن رکھتی تھی۔ چنانچہ اس محصوری کے دوران معصوم بچوں کی ماؤں نے بھرپور طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے اس کے پس منظر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کردار اس لحاظ سے بھی نمایاں تھا کہ آپ ان کے معصوم بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، جس کی بنیاد پر وہ سب بچے بھی آپ سے بے حد محبت کرنے لگے تھے۔ اس اعتبار سے حمایت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بچوں کی یہی انسیت محصور ماؤں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے اور آپ کی طرف راغب کیے رکھنے کا سبب بنی۔ یعنی شیب ابی طالب کے ضمن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے بندوں کی جس خصوصیت کی طرف سورہ بقرہ میں اشارہ کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اس پر پورا اترتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ مذکورہ آیت کا نزول گو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد کا ہے، مگر اس آیت میں اللہ کے مخلص بندوں کو پہچاننے کا جو طریقہ بیان ہوا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف آئے دن کفار مکہ کی دھمکیوں اور سازشوں کا مقابلہ کیا بلکہ شیب ابی طالب میں بھوک و پیاس کی ایسی کیفیتوں سے بھی گزری جن کا صرف تصور ہی انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور دوران محصوری ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیوند لگے کپڑے پہنتی رہی، مال و دولت کے نقصان کو برداشت کیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اس تناظر میں جب ہم اللہ کی طرف سے سلام بھیجنے والی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کے مصداق میں آپ کی سیرت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے سال کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کے سال کے طور پر منانے کا اعلان فرمایا۔ اس طرح آپ کی حیات بھی منفرد رہی اور آپ کی وفات بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب آگے پروگرام چلائیں ڈاکٹر صاحب۔ جی سب حضرات و خواتین کا بے حد شکریہ، انصار الدین صاحب کا خصوصی شکریہ، اور ڈاکٹر صفیہ اخلاق صاحبہ کا بھی شکریہ جنہوں نے متعارف کروایا۔ ہم آپ سے انصار الدین صاحب گزارش کرتے ہیں کہ آپ روزانہ ہماری نشستوں میں تشریف لایا کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی حلقہ تعلیم و تحقیق میں پھر ملاقات ہوگی۔ آج ذرا پروگرام غیر معمولی طور پر طوالت پکڑ گیا، کوشش کریں گے کہ آئندہ وقت پر ختم کیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔